السلام علیکم ناظرین، آج کو پروگرام کاروان لے کے ہم تھاری خدمت میں حاضر ہاں۔ ناظرین کرام، تم جانیں کہ پچھلا سال کا چلتا چلتا کرونا بیماری جڑی ہے اس کی شروعات ہوئی، اور اس سال کا مارچ آتا آتا یہ جڑی بیماری ہے اس نے پوری دنیا اپنی لپیٹ میں لے لی، تو اس کے نال زندگی کا تمام جڑا شعبہ تھا وہ متاثر ہوا۔ سب سے زیادہ جو شعبہ اس کے نال متاثر ہوئے وہ تعلیمی شعبہ ہے، کیونکہ باقی ساری چیز کسی نہ کسی وقت آگے جا کے ریکور ہو سکے، واپس ہو سکے، لیکن تعلیم ایسی چیز ہے کہ جڑی یا واپس نہیں ہو سکتی۔ بچوں کو جو قیمتی وقت ایک دفعہ چل جائے وہ واپس نہیں ہوتا۔ تو اس موضوع پر گل کرن واسطے ہم نے اپنا اسٹوڈیو میں کچھ مہمانہ دعوت دیتی ہے کہ اس سال تعلیمی شعبہ جو ہے وہ کس حد تک متاثر ہو، اور اس کے بعد جڑا آج کل بچہ کا سالانہ امتحان چلنے لگا وہ کس طریقے نال چلیں، وہ کس طریقے نال کارگر ثابت ہو سکے، اور یہ بچہ ہمارا اگے جا کے کس طریقے کے نال معیاری تعلیم جڑی ہے وہ اپنی جاری رکھ سکے۔ تو سب سے پہلا ہوں اپنا مہمانہ کو جو تعارف ہے وہ کرا دیوں۔ میرے اس طرف تشریف رکھیں چودھری عبدالرشید فدائی صاحب، اور ان کو تعلق کٹیاں والی بارہمولہ کے نال ہے، تو یہ سابقہ زونل ایجوکیشن آفیسر ہیں۔ خاصو وقت انہیں محکمہ تعلیم نو دیتو ہے، تو خاصا سارا تجربہ جڑا بھی انہیں حاصل ہے۔ تو ان کے نال تشریف رکھیں چودھری محمد یعقوب دلسوز صاحب، اور ان کو تعلق بھی کٹیاں والی بارہمولہ کے نال ہے، تو یہ بھی زیڈیو ریٹائر ہوا ہیں۔ تو ان کے نال ہی تشریف رکھیں چودھری غلام مصطفیٰ بجران صاحب، اور ان کو تعلق بابا نگری وانگت کے نال ہے، تو یہ اس وقت محکمہ تعلیم بحیثیت استاد کم کر رہے ہیں۔ تم سارا نا پروگرام میں جے آنا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو سب سے پہلا ہم شروع کریں گا عبدالرشید فدائی صاحب تھارا تے، جس طریقے نال میں ابتدا میں کیوں کہ اس سال اس بیماری کی وجہ تے ہمارا جو سکول ہے، ہمارا جو تعلیمی نظام ہے جو کافی حد تک متاثر ہوئی ہو، تو تم دسیں گا کہ تھارا اپنا، کیونکہ اس سے پہلا کا بھی تجربہ ہے، پچھلا کئی سالوں تے یوں تعلیمی جو سلسلہ یوں متاثر ہوتا رہی ہو، لیکن اس سال تو کچھ زیادہ ہو گئی ہو، تو اس کا کیا کچھ اثرات ہے وہ بچوں پر پیا ہے؟ اس سال مارچ تو پچھائی پہلا تو اسکول ویکیشن کے ذریعے بند رہے تھا کشمیر میں، تقریباً 2-2.5 مہینہ چھٹی ہوئے ہیں، اور چھٹیاں تو پیچھے یہ امید تھی کہ ہوں بچہ اسکول جائیں گا تو اپنی زندگی کی اس دوڑ نہ دوڑیں گا، آگے لے جائیں گا، لیکن اچانک جس کڑی آر پاس ہے بیماری نے پھیلاؤ ہو گئے، بیماری کو آر پاس ہے، تو حکم نامہ بھی جاری ہوا کہ مطلب سوشل ڈسٹنس کو اہتمام کی ہو جائے، ماسک لگایا جائے، زیادہ ملن بیٹھن نہ ہوا ہے، تو بچہ بھی اسکول تو باہر ہو گیا، اور ایسو لگو کہ جس طرح ایک دم شام ہو گئی، زندگی کی تیاری میں شام ہو گئی۔ اس شام تو پیچھے پھر اندھیرا میں ہے، اس وقت ہماری قوم ساری، ہمارا سارا لوگ، ساری انسانیت ہی اندھیرا میں پہ گئی، تب تمہارا سکول بند ہے۔ اس تو پیچھے مختلف قسم کا ذریعہ محکمہ تعلیم نے کوشش کی کہ ان بچوں تک کچھ نہ کچھ پہنچنا چاہیے، لیکن اجاں تک وہ ساری چیز اتنی کارگر نہیں ہوئی۔ کدے ایسو کہ مطلب سوشل کمیونٹی کلاسز کیا گیا، کمیونٹی کلاسز میں بھی یہ اثر ہے تو رہے ہو کہ اگر کوئی ہمارا استاد صاحب کسی ایک دوسری جگہ پر ڈیوٹی ہے، وہ آوے اس کا اسکول کا بچہ اتنی آ سکیا، آس پاس کا بچہ ہے تو وہ اپنی جائے اس سوچ میں پہ گیا کہ یہ بچہ میرا اسکول کا نہیں ہے، ان کو میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، میرا اپنا اسکول کو فائدہ ہے، جبکہ اس نے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اس کڑی کے ان حالتوں میں اس نے ان سارا بچوں کے نال ایک جیسا سلوک کر کے بھی اس سے اسکول کا بچہ نہیں، اپنا بچہ سمجھ کے، انسان سمجھ کے ان کے نال انسانیت کو سلوک دے کے کر کے تو ان کی تعلیم آگے لے جانے کی کوشش۔ پھر وہ موبائل کے ذریعے تمہارا لوگ ایسا ہیں کہ جن اجاں تک بھی موبائل پوری طرح چلان کی بھی نہیں آتی ہے، اور موبائل میں اویلیبل بھی نہیں ہے، کچھ لوگ غریب ہیں، پہاڑوں پر رہے، اونچی جگہ رہے، جت نیٹ ورک نہیں ہے، جت 4G نہیں چلتا ہے، مثلا 2G چلا، وہ بھی کتنے نیڑے سٹیاں کا ہے، ہمارا لوگوں تک وہ چیز نہیں چلی، اور ہمارا بچہ جڑا ہے وہ بڑا متاثر ہوا ہے۔ دور دراٹے کا تقریباً جتنا بھی علاقہ ان بچوں نے زبردست ایک قسم کی مطلب یہ پریشانی رہی کہ وہ اپنی زندگی آگے کس طرح گزاریں گا، آگے بھی کس طرح دنیا میں جیئیں گا۔ دنیا اس کڑی ٹیکنالوجی کی دوڑ میں کافی آگے چلی گئی بھی ہے، تو ان بچوں نے زبردست تکلیف ہوئی اس کی وجہ تو۔ تو محمد یعقوب دلسوز صاحب،
تم دسیں گا کہ پھر پہلا تو لاک ڈاؤن پوری طریقے نال سب پر رہو، اس کے بعد حکومت نے کوشش کی، خاص طور پر اگر ہم محکمہ تعلیم کی گل کریں تو انہیں اپنی طرف سے آن لائن کلاس تھی، یعنی ورچوئل کلاس تھی، اس کے بعد کمیونٹی کلاس تھی، ایک کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے کے نال بچوں تھوڑی پہنچی جا سکے. تو تم دسیں گا کہ تھارا اس بارے میں کے نظریات ہیں، کے تاثرات ہیں کہ کس حد تک یہ جڑی کوشش ہے یہ کامیاب رہی؟ کافی علاقے ایسا بھی ہے نا جی کہ جڑا ٹاؤنا میں نزدیک ہے، ٹھیک جت نیٹ کی سہولت رہی ہے، جی تو ات تقریباً چاہے آن لائن سسٹم میں رہے تو ٹھیک ہی کامیاب ہی رہے. جی پھر کمیونٹی انہوں نے سکولنگ کی، آن سپاٹ بچہ بھی بلایا سکولوں میں، اور ڈسٹینس مد نظر رکھتا ہوا جی انہوں نے کوشش کی. تو کافی لوگ فائدہ چاہتا رہا، اس کو فائدہ چاہتا رہا. ٹھیک جت نیٹ بھی تو جنہوں لوگوں نے موبائل بھی تو رشید صاحب نے آن فرمائے کہ کافی ہماری کمیونٹی کا لوگ جو ہیں جی یہ جہاں فون چلانا بھی نہیں جانتا ہے. ٹھیک پھر ہمارا ایسا دور دراز کا علاقہ ہے، جس طرح اڑی دیکھا ہم، کرنا اسی طرح، جی اسی طرح کنگن سائڈ دیکھا ہم، اسی طرح بڈگام کا کچھ ایریا ہے جی ہے نا جی، اور اسی طرح اننت ناگ کا کچھ ایریا ہے جی دور دراز، جت گجر آبادی اس وقت تقریباً دور دراز ہی علاقہ میں رہائش کر رہی ہے. جی تو ات خاص کر ہمارا اگر ہوں اپنی کمیونٹی کی گل کروں گا جی تو 1-2% نے فائدہ لیے ہوئے، جی تو باقی تقریباً 98% جو ہے پھر بھی ایک قسم کی ایک پہل تھی ہوئی نا، ایک کوشش تھی پہل ہوگی اس میں. جی پھر بھی ایسے ہو کہ لوگ اویئر ہو گیا. جی پھر ٹیچر نے بھی کوشش کی، پھر پیرنٹس نے بھی کوشش کی، جی پھر بچہ نے بھی کوشش کی. تو اور فی الحال یہ ایک سلسلہ چل پہ ہے. یعقوب صاحب ایک تو ہو گیا نا یہ آن لائن فون کے زیر خیر تعلیم، جی لیکن نال ہمارا دور درشن اس نے کوشش کی، ریڈیو نے کوشش کی، ہاں ٹیلی کلاس تھی، یعنی اس طریقہ کے نال بھی تے بچوں تھوڑی جت نیٹ ورک کی پرابلم تھی. اسے ہمارا ادارہ جڑا ہے جی کمیونیکیشن نہ لے لیں ہم، جی دور درشن نہ لے لیں ہم، اسی طرح ریڈیو نہ لے لیں، جی تو ہمارا باضابطہ گوجری پروگرام دور درشن سے بھی چلے، اسی طرح ریڈیو کشمیر سے بھی چلے، ریڈیو جموں وغیرہ ٹیلی کلاس جڑی تھی نا ٹیلی کلاس وہ مختلف وقتوں کے اوپر چلتی رہتی وہ بھی چلتی رہے. جی جی اور اس کو بھی فائدہ ٹیچروں کا بھی ہو، جی پہلے ٹیچروں نے ٹریننگ دیتی گئی، ٹھیک اور انہوں نے پھر اسی طرح آن لائن ہی بچوں تک بھی جی یہ سہولت پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. جی جی مکمل اگر نہیں ہوا جہاں بھی پھر بھی کسی حد تک پھر بھی کسی حد تک جی امید ہے بنا کہ انشاءاللہ اللہ رحم ہی کرے، حالات ٹھیک ہو جائیں تو پھر سب کچھ ٹھیک ہے. جی تو اگر حالات ایسا ہی رہے گا تو انشاءاللہ سسٹم ایک چل پے گا جی تو تھوڑا مچ کچھ نہ کچھ فائدہ جی ہماری اس کمیونٹی نہ بھی عام لوگوں نہ بھی رہے گا انشاءاللہ. غلام مصطفیٰ صاحب تم بحیثیت خود اس وقت ٹیچر ہے، اور یہ آن لائن کلاس ہے یا کمیونٹی کلاس ہے یا جو بھی یہ سلسلہ ہو رہی ہو، تم خود اس کے بڑی تم نے حصہ لیو ہے، تو تھارا تے خیر زیادہ تجربہ ہوئے گا، تو تم اپنا تجربہ جڑا بھی ہمارے نال شیئر کرے گا. دیکھو یونس صاحب جو وقت ہے نا جی جو سمندر میں چڑھے وہ ایک ایسا موتی ہوئے جب جو ضائع ہو جائے کہ جس نے پھر ہم بازیافت جس کی نہیں کر سکتا. جی تو اس میں کوئی شک نہیں، پچھلا سال تو جو کرونا وائرس پوری دنیا میں پھر وبا بن کے پھیلی، تو پوری دنیا میں نظام تعلیم نہ بڑا نقصان ہویا. پھر کدے اپنا مرکزی علاقہ جموں کشمیر کی گل کریں گا، اس میں خاص کر کے کشمیر کی کدے ہم گل کریں گا، تو یا جغرافیائی لحاظ کے نال تو 2-3 مہینہ ہمارا بند رہے ہی رہے اسکول. پھر جناب اس کے بعد جب ہمارا اسکول 5-10 دن کھلا ہی تھا تو وہ معاملہ جڑا تھا سارا وہ ختم ہو گیا ہوتا ہے. وائرس کی وجہ سے اب گورنمنٹ نے اسکول بند کرنا پیا، اور بند کرنا ضروری بھی تھا. ٹھیک تو پھر اس کا نتیجہ کا طور کے اوپر گورنمنٹ نے جتنی بھی کوشش کی، ہمارے کو جتنا بھی میڈیا تھا کمیونیکیشن کا، جس طرح دور درشن ہے اپنوں یا ریڈیو کشمیر ہے، پھر آن لائن کلاس ہیں جنہیں وہ شروع کی گئی. تو کل ملا کے یہ ایک اچھی پہل تھی. لیکن اس ہوں اپنی کدے گجر قبائل کی گل کروں کو یا دور دراز دیہاتوں میں رہے جڑا دوجا لوگ ان کی گل کروں کو، تو ان کے سامنے جناب یہ ایک الادین کا چراغ والی گل تھی کہ جس میں ایک جادوئی چیز تھی، ایک دم اس نے تم رگڑو تو اس جن آ جائے جو حکم دے وہ کرے لگو، کیونکہ واقف ہی نہیں تھا. خود ہمارا ٹیچر اس سے واقف نہیں تھا کہ کس طرح ہم ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے بچوں نے تعلیم دے سکاں. تو بہرحال جتنوں میں یہ کوشش جی تھی وہ کامیاب رہی، لیکن
یہ پرابلم ضرور آئی جی سب سے زیادہ ٹیچراں نہ پرابلم آئی کیونکہ ٹیچر ہمارا جڑا تھا وہ ویل ٹرینڈ نہیں تھا ٹھیک جڑا اس وقت ہن 4-5 سال پہلے جڑی ریکروٹمنٹ ٹیچراں کی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ کمپیوٹر جانتا ہوئے گا لیکن جن کی 15-20 سال پہلے ہوئی ہے وہ بہت کم گھٹ جانے ٹیکنالوجی پھر جناب اسٹوڈنٹ جڑا انہاں نہ پرابلم ہوئی ہم اپنی کمیونٹی کی کدی گل کریں گا دیکھو ہمارا لوگ ہیں جڑا ہمارا تقریباً 98% آبادی ہے جڑی وہ غریبی کی سطح تے تنہا زندگی بسر کرے لگی تو اینڈرائڈ فون ہے جڑا ایک وہ 10,000-12,000 کو آئے لگو تو ایک دم جڑا لوگ 10 روپیہ کی 5 روپیہ کی کاپی قلم اپنا بچوں نے نہیں دے سکیں تھا تو انہوں نے جس وقت 5 یا 10,000 کو فون آننا جو تھا وہ کافی مشکل پہلے 3 مہینہ ہمارا اس سے میں چلے گیا پھر جب یہ ساری چیز جناب مینیج ہوئی تو اس کے بعد ایسا ہو کہ دقت یہ آئی ہمارے سامنے کہ آبادی کو ایک بڑا حصہ جو تھا وہ ٹوکم میں مائگریشن کر گیا تو اتوے ساری پرابلم جڑی تھی وہ رہی پھر جناب کمیونیکیشن نہ لے کے ٹیکنالوجی نہ لے کے جس طرح موبائل فون کی گل کروں وہ نیٹ ورک کی پرابلم تو رہی کیونکہ دور دراز علاقہ ہے ہمارا تو اس کے علاوہ جڑا ہمارا بچہ تھا وہ بھی اس چیز کے واسطے تیار نہیں تھا کیونکہ کلاس میں آ کے جڑی چیز استاد بچہ نہ آمنے سامنے پڑھا سکے بالکل جناب وہ آن لائن نہیں ہو سکتا جب یہ ساری چیز ہوئی ہم نے واٹس ایپ گروپ بنایا اپنا ہماری جڑی کلاس تھی سبجیکٹ وائز واٹس ایپ گروپ بنایا ہمارا تھرا دوردرشن تے یا ریڈیو کشمیر سری نگر تے آل انڈیا ریڈیو سری نگر تے یا اپنا جڑا دوجا ہم لیا تھا کلاس ان کی آن لائن لیا تھا جو مختلف ایپوں کے ذریعے تو ہم ان بچوں نے انفارمیشن دیا تھا لیکن جناب بدنصیبی یہ ہوئی کہ بچوں کو بہت کم جو اس کے بیچ عمل دخل ہے جو وہ بہت کٹ رہی ہو پھر کمیونٹی کلاس ہوئی تو اس سے بھی ہماری برادری کا لوگوں نے بہت زیادہ فائدہ نہیں چاہ سکے فائدہ انہیں چاہنا چاہیے تو ہمارے کو ایک سکول موبائل سکول ہے ہمارے کو جڑا آبادی کا اس حصہ کے نام مائگریشن کر کے اوپر چلے وہ لوگ غائب رہا ہمیشہ کی طرح تو کل ملا کے ہم لوگوں نے بڑو اس کو نقصان چاہنا پہ دوجا لوگ اگر ہم بڑی کلاس کی گل کریں جی جی مطلب اگر 9th 10th 11th 12th یا کالجہ میں جڑا بچہ پڑھے بھی تے کسی نہ کسی حد تک خیر موبائل تے فائدہ بھی جا سکیں بالکل ٹیلی کلاس یا باقی اور جڑا نکاح بچہ تھا اول دوجی لے کے 8ویں تک ان واسطے تے کافی مشکلات تھی مطلب فون ہینڈل کرنا یا باقی چیز کرنا بہت زیادہ مشکل تھی کدے تے تم فون کرو جس ٹائم تم نے کلاس لینی ہے تم اس نمبر پر فون کرو تے وہ بچہ کا باپ کو ہے کو فون وہ کہے کو جی اس جگہ کام پر ہوں واپس آؤں کو تے بچہ نہ دیوں کو کیونکہ وہ بچوں وہ ساری چیز ہینڈل نہیں کر سکے ہمارے کو وہ ماحول ہی نہیں ہم اس چیز کے واسطے ٹیکنالوجی کا استعمال سیکھن کے واسطے ہم نے شروع تھی وہ پلیٹ فارم بنانا راتوں رات کئی چیز نہیں ہوتی جی پھر تھارا نال گفتگو کریں گا لیکن ایک گل کہوں کو کل ملا کے جو کچھ رہے ہو اچھا ہو جی ہاں بالکل ایسا نہیں کہ زیرو رزلٹ ہے اس کو نہیں کچھ نہ کچھ ہوا بچہ تعلیم کے نال جڑیا رہا ہے جی تو تم سارا مہمان نے جڑی گل کی پہلا راؤنڈ کے بچ اوور آل کہ چلو جی ٹھیک ہے پرابلم رہی مشکلات رہی لیکن ایک نئی پہل تھی نئی چیز تھی تو اس وجہ سے خیر مشکلات رہی اچھا تجربہ کا اچھا رہی ہے مستقبل میں اچھا ہوا ہے کوئی کیونکہ شاید آئندہ جا کے یہ سلسلہ جو ہے بالکل چلتا ہو رہا ہے لیکن ہون اگر ہم بریات ہماری موقع ایک سیشن تعلیم جو تھا وہ ختم ہو گیا ہے ہون ہم آپ پہنچے اس وقت جس وقت بچہ کا امتحان چلنے لگا 9 کلاس سے لے کے 12ویں تک تو کیا یہ امتحان جڑا ہے یہ کس حد تک کارگر ثابت ہو سکے لیکن ایک چیز پہلے بھی وہ عرض کر دوں کہ پچھلا کئی سالہ کے اگر اس قسم کی کتنے حالات ایسی رہی تھی تو ایک ماس پروموشن دے چھڑے تھا تو بچہ نے پتہ تھا کہ چلو جی ہم پاس ہو جائیں گا لیکن اس وقت اس دفعہ پر روک لائی گی نہیں امتحان تو ہم نے دینا ہے تو جو تو ہم نے تعلیمی سینئر دسو کہ کس طریقہ کے نال بچہ نے 13 نمبر پڑھی ہو اور اس کے بعد یہ اس کس طرح امتحان لینا جی کسی حد تک کامیاب ہو سکیں کارگر ہو سکیں تو اگے واسطے کہیں نتیجہ نکل سکے ویسے جت تک یہ مطلب بچوں کا امتحان کو تعلق ہے امتحان باضابطہ ایک گول ہے ایک منزل دسی بھی ہے اس منزل پر چل کے آنا ہے مگر منزل میں جڑی سہولت تھی وہ ٹھیک نہیں ملی ہیں منزل پر پہنچ کے منزل پر اپنا اس مقام پر پہنچنا بڑا مشکل ہے ان بچوں کے واسطے کیونکہ کلاس نہیں ہوئی کسی بچہ نے ایک کلاس سنی اس نے دوجی نہیں سنی تیجی سنی بچ میں گیپ اس نہ رہ گئی ہو سکے اس کو امتحان اس کڑی مطلب کسی جگہ وہ اس کے اسائنمنٹس کے ذریعے لیے ہو گئے ہو یا کسی جگہ اس کے نام ہارڈ وہ کاپی وغیرہ لے کر کے آف لائن کر کے لے لیے ہو تو وہ کنفیوز ہے وہ بچوں وہ کہ جواب لکھ سکے گو وہ رزلٹ ہیں تو پیچھے ہی پتہ لگ سکے گو کتنا ایک بچہ کامیاب ہوئے گا اور کتنا نہیں ہو سکے بہرحال بچہ کامیاب بھی ہوئے گا کوئی اگر مگر وہ نویت ان کی نہیں ہو سکے جڑی اس کلاس روم میں ہوا تھی جس کلاس روم میں وہ اپنا کار نہ پول کے اپنا فیملی نہ پول کے صرف استاد تا بچہ کو ایک ریلیشن رہتا
جو جو ہے اس میں اس کے کوڑے موبائل ہے اس نے اسے کڑی اس کا باپ نہ کوئی کم پہ جائے وہ ایک دم کال کر لے بچہ ذریعے کہ میرے فلانا اس نے کوئی دوست اس کو کال کر لے وہ کہ ذریعے کہ اس کی گل سن لئی جی اس کی کلاس ہی ڈسٹرب رہے جی تو ہوں جو ہمارا امتحان کو سسٹم ہے ٹھیک اس میں بھی خدا حافظ ہے کہ بچہ مطلب کچھ بھی نہیں کر پاتا ہے اتنا جتنا ایکسپیکٹڈ تھو ان کو ہماری امید تھی کہ وہ اس طرح کا مطلب یہ جواب دیں گا جی تو بہرحال کس حد تک یہ اس میں کامیاب ہوا جی تو کس حد تک نہیں اس میں بچوں کو مطلب مستقبل بڑو خراب ہے بڑو ڈارک ہے جی البتہ بڑی کوشش ہے یہ جی کہ ایک جی بچہ نا پھر یاد کرائے گا کہ تیرو گول ہے جی تے اس گول پر پہنچنا ہے ٹھیک چاہے تو دوڑ کے پہنچا ہے اچھا ہے جی جی یا کسیٹی کر کے پہنچا جی ہے جی یا ٹور کے جی پہنچا ہے تو یعقوب صاحب تھارا کے تاثرات ہے اس بارے میں کیونکہ بچہ نہ خیر ایک تو یوں تے لگو کہ نہیں میں نے امتحان دینا ہے اس طرح ماس پروموشن کا چکر یا باقی چکر ہے وہ نہیں میں نے کلاس میں پہنچنا ہے میں نے ایگزام دینا ہے احتیاجی نفسیاتی طور پر جی اگر ہم دیکھا تو بچہ نہ کونسلنگ کی بڑی ضرورت ہے ٹھیک کیونکہ بچہ کا اگر پیرنٹس پڑھا لکھا ہوئیں گا جی تو وہ کدے بھی یہ نہیں چاہتے کہ میرا بچہ کو ٹائم ضائع ہوا ٹھیک اگر پڑھا لکھا والدین ہوئے گا پھر ٹائم ٹیبل انہیں اپنے کو بھی بڑھا کے بچہ نہ دے گا جی ٹائم ٹیبل جو ہے یہ ضروری ہے اور بچوں جو ہوا یہ ہمیشہ کوشش کر رہا ہے کہ چھوٹا بچہ انہیں پتہ مت ہو اپنی زندگی اپنے فیوچر کو پتہ ہو تو نہیں ہے جی تقریباً 5ویں تک میں یہ آزمائی ہے گل جی کہ بچہ نہ بڑو قابو کر کے رکھے جائے ٹھیک پیرنٹس کی طرفوں بھی استاد کی طرفوں بھی اور اس نہ تھوڑی پنشمنٹ بھی ہونی چاہیے بچہ نا یہ 5 جماعت کا بچہ تک بڑو کیونکہ ہم خود ٹیچر بھی رہے ہیں بنے جی جی ہمارا تجربہ بھی ہے ٹھیک کہ کس طریقہ نہ نفسیاتی طور پر ہم کچھ ایسا ٹیکنیک اپنی جڑی ٹیکنیک ہے بچہ کی نفسیات سمجھ گئے وہ ٹیکنیکس جڑی ہم اپنا گئے بچہ نہ قابو کریں جی اگر اس ٹائم میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا اس میں بھی وہ نہیں واپس نہیں آ سکتا ٹھیک تو پھر تھوڑی لائٹ پنشمنٹ بھی جی ہم نے رکھی ہوئی ہوں تو یہ 2 چیز ہوئیں ایجوکیشن اور بچہ کے درمیان اگر یہ 2 چیز چلتی رہیں تو بچوں کامیاب ہی کامیاب ہے جی اور وہ بچہ جڑا بیچارہ جی جن کا ماں باپ ہی پڑھے لکھے ہوا نہیں ٹھیک اور خاص کر ان حالات میں وہ بچہ تو کہیں گا ہمارا اسی طرح چھوٹ ہی ہونی چاہیے جی ہم صرف کھیلتا ہی رہا جی تو یہ نقصان اس کو ہوا گو جب تک استاد والدین یا پوری کمیونٹی جڑی ہے جی وہ خود اس میں انوالو نہ ہو جائے ٹھیک تو بچہ نہ واپس آن گئے جی اور اس نے کونسلنگ کر گئے سمجھا گئے اس کو اپنا بچہ کا جو فیوچر ہے وہ سمجھا گئے تو 5ویں تک اگر بچہ نہ اچھی تعلیم مل جائے اور خاص کر اس دور میں بھی ٹھیک اس کو نفع و نقصان سمجھایا جائے تو انشاءاللہ بچوں سمجھ جائے گا جی تو 5ویں کے بعد بچہ خود ہی جڑا ہے وہ سمجھ سکے اپنا فیوچر نہ اپنا میرٹ نہ اپنی محنت نہ جی کیونکہ بچوں اگر خود محنت نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ ہر بچہ نہ یا صلاحیت دیا ہے جی کہ وہ اپنی سامنے پڑھے ہمارا دور میں نہ کمیونیکیشن ہوئی تھی نہ لائٹ ہوئی تھی نہ روڈ ہوئی تھی کچھ بھی نہیں ہوا تھا ٹھیک مگر ہمارا دل میں اللہ تعالیٰ کی ایسی قدرت تھی کہ جی ایسا جذبہ تھا ہمارا جی تعلیم حاصل کرنے کو ہم بھوکا بھی ہوا تھا تو چل جاتا جی ہم لان بھی کا ہمارا دھیان نہیں کہ ہمارے پیرے میں کچھ ہوا تو یا ہم نے کپڑا صحیح ڈھنگا لایا ہوا تھا یا ٹھنڈ وغیرہ گرمی کو ہمارا کوئی کنسیپٹ آج میں یاد ہی نہیں جی کہ ہمارا اس ٹائم ٹھنڈ لگا تھی یا آج تو خیر حکومت کی طرفوں بھی کافی جڑی سہولت ہے روٹی سرکاری و سکولوں میں باقی چیزیں تو خیر مصطفیٰ صاحب کی طرف مصطفیٰ صاحب تم دسیں گا کہ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں آیا لیکن اس سے پہلا کچھ ایک جڑا امتحان ہے تھارا سکول کے بچ وہ ہویا ہوئیں گا تو تھارا کے اسسمنٹ ہے بچوں کو کے حساب کتاب رہی ہے مطلب اور سال بھی تم امتحان جڑا ہے بھی لیتا رہا تھا تو اس سال بھی جڑا ہے تم امتحان لینے لگا یونس صاحب کدے سائیکالوجیکلی ہم گل کریں تو یہ اچھی گل ہے بچہ نہ اسٹوڈنٹ نہ جوڑ کے رکھنا کسی چیز کے نہ ان کا ذہن میں بھی ایک گل رہے کہ ہم بالکل آزاد نہیں ہمارا ایگزام میں جڑا وے ہوئیں گا ہم نہ پڑھنا لکھنا ہے لیکن حالات کے پیش نظر کدے دیکھا تو یہ سارو عمل ہے جڑو یہ فضول ہے کیونکہ بچہ نے جتنا بھی وہ ذریعہ تھا ان تے بہت زیادہ بھی فائدہ چاہ نہیں سکیا 1 سال ہو گیا یا اس سے بھی زیادہ کو عرصہ ہمارا بچہ جڑا وہ تعلیم تے ان کا رابطہ ہے جڑا وہ کٹیا ہوا ہے اور آبادی کو بڑو حصہ ہے جڑا وہ کرم تعلیم تے دے نہیں سکتا انہوں نے کیونکہ ماں باپ میں جڑا وہ پڑھیا ہوا نہیں ہمارا بچہ فرسٹ جنریشن لرنر ہے
تو معاملہ یہ پیدا ہوا ہے جناب کہ ایسا سچویشن کے بیچ تم ایگزام کرو تو بچوں حروف تہجی مارے کو جڑا الفابیٹس بلا کے آیا ہوا ہے، جڑا چھوٹی کلاساں کا بچہ ہے، تو بڑی کلاساں کا بچہ ہے جڑا ان کو بھی یہی حال ہے۔ اور ایک معاملہ ہے ہمارے کو، وہ یہ ہے کہ خدا جانے کہ معاملہ ہے ہمارے قوم نہ یہ معاملہ ہے، یا کہ ہے کہ جد بچوں چھوٹی کلاسوں میں ہوئے اوت ایک بنے ہوئے ماحول بنے ہوئے ہے کہ استاد نے یا میڈم نے نال جانا ہے اس کو پیپر انہوں نے کرنا دوسرے دن لکھانا ہے بحث کے یہ سوال ہے اس کو آنسر یہ ہے، ان عادت بنی ہمارے کو جس وقت 9ویں میں بچہ ہمیں تو ہم دیکھاں کہ ہم ان جس وقت ان کو ہم اسیسمنٹ کراں ان کا جو ایگزام کراں یا کلاس ٹیسٹ کراں تو ہم جو ان دیں کیونکہ ان وہ پچھلی عادت ہوا ہے تو پھر بحث کے دیکھتا رہے ہمارا منہ دار کہ ہوں شاید سارے جڑو اس کو ہم نا ماسٹر یا ٹیچر جڑو اس کو ہم نا آنسر بھی دسے گو، تو ان ساری چیزیں نہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس حالات کے بیچ ایگزام اچھی عمل ہے ٹھیک ہے، لیکن اتنا کارگر ہے جو وہ ثابت نہیں رہے گی۔ ماس پروموشن کی گل، ماس پروموشن بالکل نہیں دینی چاہیے میری نظر، دیکھو کوئی ماہر تعلیم تے ہاں لیکن یہ کہوں کہ ماس پروموشن دے ان کو مطلب ہو گیا قوم نہ تو کھا مسئلہ آج مقابلہ جاتی دور ہے۔ دیکھو باہر کا ملکوں کے نہ کرے ہم اپنے نظام تعلیم کو مقابلہ موازنوں کراں تو جب تک بچہ ماں اسٹوڈنٹ ماں ریسرچ کو مادو نہیں پیدا ہو تو تحقیق کو مادو نہیں پیدا ہو تو تخلیق کو مادو نہیں پیدا ہو تو وہ اچھو سائنٹسٹ اچھو ادیب نہیں بن سکتا، وہ اچھو صحافی نہیں بن سکتا، تو پھر اس کو آن کے سکول میں یا کالج میں یا یونیورسٹی میں جاؤں کو مقصد کی۔ مصطفیٰ صاحب ایک سوال اوپر ہے کہ تم کہیں کہ ماس پروموشن نہیں ہونی چاہیے جن بچوں کو خیر ایگزام وہاں لگو اس وقت میٹرک اور 12 چھوڑ کے، حالانکہ اوت بھی کافی سال جو 40% سیلیبس میں کٹوتی وہ اچھی گل ہے، لیکن جب باقی کلاس ہیں ان کو جو امتحان ہے تو وہ اپنے اسکولوں میں لگو جڑا استاد انہیں پڑھائیں تھا وہ ایگزام کریں لگا تو پھر یہ کس طریقہ کے نال ممکن ہو سکے کہ وہ صحیح طریقہ کے نال انصاف کر سکے؟ نہیں کر سکتا، یہ عمل نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح ہمارے کو پہلا 10ویں میں میٹرک میں بورڈ تھا ہوں تو نئی ایجوکیشن پالیسی جڑی آئی ہے اس میں کوئی ترمیم ہوئی ہے، لیکن گل یہ ہے کہ جب ہم 12th میں جا کے یا میٹرک میں جا کے استاد نہ پوچھیں کہ 10 بھائی بچہ کو رزلٹ نہیں آئے اوکے ہے اچھو یہ ہوئے کو اگر ہم 5th میں پوچھا پرائمری کا استاد نہ اگر ہم یہ گل پوچھا بلکہ اتنی سخت کنڈیشن رکھاں کہ اگر بچہ نہ لکھنا پڑھنا نہیں آتا تو استاد نہ ٹرمینیٹ کرو، تو وہ گل ہی نہیں کہ پھر تعلیمی نظام میں انقلاب نہ آوے۔ پھر تم دیکھو دور دراز آخری پہاڑ پر بیسن والو جڑو قبیلو ہے قبائل ہے جڑو تم دیکھو اس کو بچوں بھی جڑو ہوئے کو وہ پڑھے لکھے ہوئے کو اور ایک اچھو دانشور ہو۔ تو رشید صاحب اور یعقوب صاحب تم نے خاصو سارا جڑو وقت ہے وہ محکمہ تعلیم نہ دیتو ہے تھارا اپنا تجربہ ہے جڑو یہ وقت ہے، خیر اس سال ہم حکومت پر بھی دوش نہیں لا سکتا، الزام نہیں لا سکتا، محکمہ تعلیم پر بھی نہیں لا سکتا، استادوں پر بھی لا سکتا، یا آلات ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری دنیا کے بیچ آ گئی۔ اس کے باوجود سب سے پہلا مسئلہ تو انسان کی جان بچانی اور اس کے بعد سیکنڈری پر تعلیم۔ ہاں لیکن اور جو وقت ضائع ہو گئی ہے جو پچھلو سال دیکھا تو کس طریقہ کے نال کیونکہ ان اندر جو مقابلہ ہے وہ سخت ہے، کمپٹیشن جو دن بدن جو ہے وہ سخت ہوا لگو، کس طریقہ نال یا تیری تعلیم ہے یا یہ بچہ کو یا محنت ہے یا واپس آ سکے اس ہم ریکور کس طرح کر سکا، تھارا اپنا کئی تجربہ اس حوالے کے نال؟ جس طرح نال ہم اپنی جا مطلب اس چیز کو ایک مارو ایک دماغ بنے ہوئی ہیں کہ ہمیں ایک کار بنانا ہے، اس کار کی جتنی بھی ضروریات ہیں یہ ہم نے پوری کرنی ہے، اس طرح اس بچہ کی تعلیم کی جڑی ضروریات ہیں وہ بھی میرے خیال کا ہے کہ والدین نے بھی اس میں حصہ لینا چاہیے۔ والدین اگر ان پڑھ بھی ہے مگر وہ کم سے کم اتنا تو دیکھ سکا ہے کہ بچہ نے شام میں کاپی کھولی وہ کچھ لکھا ہے یا نہیں لکھتا ہے بیٹھو ہے، وہ جس کڑی اسکول میں جائے گا تو استاد بھی اس کے نال جڑ جائے گا، پھر یہ 3 پہیہ والی گاڑی آرام نال چلائے گی تو انشاءاللہ پھر یہ ریکور ہو سکے گا۔ اس میں دیکھو جو ہونا کہ چھٹی بھی ہو رہی ہیں بس کچھ ہونے موسم پر منحصر ہے، جیسے موسم ہوگا ہو سکتا ہے دسمبر کا فرسٹ ہفتہ ہی میں چھٹی وغیرہ بند ہو جائے، تو اس میں یہ ہے کہ اگر ملا وائز ٹھیک ہے نا ایک ٹیچر اس کو ہمارے ٹیچر کافی کم کرے، اگر تھوڑی مجھ پہ ٹیویشن رکھ لیں اچھا کیونکہ ہر ایک نا اپنی تھوڑی ضروریات بھی ہیں تو ایک لالچ بھی ہوا انسان نے ٹھیک تو مفت کام تو کرنا چاہتا کوئی نہیں، تو اگر اپنا محلہ ماں اپنا گرام ماں خاص کر کمیونٹی بیس پر کمیونٹی بیس تو ٹیچر سینٹر قائم کر لیں، ٹیویشن سینٹر لکھا چھٹیاں میں تو چلو ہوں ٹیچر نہ بھی اپنی جگہ ہے وہ بھی انگیج رہیں بچوں وقت کٹ گئے تو اگر بچہ نہ جو اپنا محلہ کا بچہ ہوئے گا ہر جگہ نزدیک ترین بچہ ہوئے گا تو یہ زیادہ سب سے زیادہ ذمہ داری اس وقت ہوں کہوں گا استاد کی ہے،
जी मुस्तफ़ा साहब, ये हमारा दोस्त आडियो साहब हैं जिन्हें अपना ये तजुर्बा दसिया, ये चीज़ दसी, राय दी थी कि अगर कम्युनिटी बेस पर बाला के बच्चे टीचर हैं भी इस तालीम को सिलसिला जो है वो छुट्टियों में भी आगे जारी रहे, तो क्या ये चीज़ कामयाब हो बिल्कुल सके? जी, इनकी गल ना इतफाक है। इसके अलावा जो दूरदर्शन श्रीनगर है या ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है, इन अपना जो वो अमल है उसी तरह जारी रखना चाहिए। टेली क्लासेस, बिल्कुल टेली क्लास जी जारी रखनी चाहिए, क्योंकि इससे लोग बहुत मुस्तफीद होने लगा, खास करके रेडियो की गल करें आप करो हर घर में। इसके अलावा जनाब जो ऑनलाइन जो एजुकेशन को सिस्टम जो शुरू किया है, महकमा तालीम ने जो सिस्टम शुरू किया, यो भी इसी तरह जारी रहना चाहिए ताकि इसकी आदत न भूले, न सिर्फ इस वबाई बीमारी का दौर में बल्कि इसके बाद भी ये तजुर्बा है जो लगातार। पहले ऐसा बात हो ना कि ये 3 महीना और निकाल के कि छुट्टी हो जाएंगी, तो बिल्कुल बच्चा को और उस्ताद को राब्ता बिल्कुल कट जाता है। जो इस दफ़ा जो तजुर्बा की बुनियाद पर ये ऑनलाइन क्लास शुरू हुई है, थारो फरमानो कि नहीं ये जारी रहनी चाहिए, जारी रहनी। अगर हालात बेहतर हो जाए तो विंटर क्लास जी वे भी शुरू होनी चाहिए। जी 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 जी, तो ता जाकर यो सारो बिल्कुल ताकि हम बच्चे ने जोड़ के रखना सिस्टम के ना। जी जी, तुम 2 दिन किताब छोड़ो, इल्म एक ऐसी चीज़ है, इसना तुम 2 दिन 4 दिन न पढ़ो बिसर जाएगा, पिछले बिसर जाए, इतना इन टच, इसके ना इन टच रहना जरूरी है। नुकसान बच्चा को जो पूरी जिंदगी को अमल है। जी याकूब साहब कुछ फरमाने लगा, तो बच्चा को नुकसान हो गया है क्योंकि पिछलो सेशन भी तो छुट्टियाँ भी तो ठीक, उसके बाद मार्च थे या अल्लाह ताला ने अल्लाह की तरफ ये वबा जी स्टार्ट होगी और पूरी दुनिया में होगी। जी इस वक्त पूरी दुनिया का बच्चा जो है लोग हैं ये मुतासर ही है। जी, तो और इसमें थोड़ी कोशिश की जाए अगर विंटर वेकेशन में, यानी हुकूमत की तरफों भी, उस्तादा की तरफों भी, वालिदैन की तरफों भी, तो रायम रजा कराना तौर पर रज़ाकाराना पढ़े लिखा लोग हमारा वक्त काटे। खैर तम सारा ने अपना जो तजुर्बा है, राय है साझी की या डिस्कशन की, तो कुल मिला के यह गल कि हमने फिर एक दफ़ा सिर जोड़ के कोशिश करनी है, मेहनत करनी है ताकि जो सिलसिलो दोबारा जो जुड़ जाए, बच्चा फिर अपनी तालीम के लिए भी अच्छी तरह पढ़ सकें। चौधरी अब्दुल रशीद फैदाई साहब, चौधरी मोहम्मद याकूब दिलसोज साहब ते चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा बजरान साहब, तमें तशरीफ़ लिया, तमने इस हवाले के खासी सारी गल की, थारो बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब। तो नाज़रीन इकराम, इसके नाल ही हमारा आज का प्रोग्राम कारवां को वक्त मुका लगो, विद्या दियो और आप रखो।